السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ ہمارا نیا تعلیمی سال شروع ہوا اور آج سے مشکوٰۃ المصابیح کا درس بھی شروع ہو رہا ہے۔ ششماہی اول میں باب اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم و صفاتہ یعنی صفحہ 515 سے داخل نصاب ہے، اس لیے آج ہم آپ کے سامنے اس نصاب کے پہلے باب کا آغاز کرتے ہیں۔ باب اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم و صفاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء اور صفات کا باب۔ ظاہر یہ ہے کہ یہاں جو عطف ہے وہ صفات ہی کا، یہ عطف برائے تفسیر ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء جو آپ کی صفات ہیں، یعنی صفاتی اسماء۔ اس عطف کے تفسیری ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے جو اسماء ہیں وہ جامد نہیں ہیں بلکہ سب صفات ہیں، یعنی مشتق ہیں۔ جیسے محمد ہے، احمد ہے یا اس طرح کے دیگر اسماء ہیں، تو یہ سب مشتق ہیں، صفات ہیں، یہ جامد نہیں ہیں۔ تو یہاں جو کہا گیا کہ اسماء اور صفات، تو یہ اسی کی وضاحت کے لیے ہے، یعنی آپ کے وہ اسماء جو حقیقت میں صفات ہیں، پھر معنی وصفیت سے نقل کر کے انہیں علمیت کی طرف لایا گیا۔ تو بعض اسماء ایسے ہیں جنہیں معنی وصفیت سے علمیت کی طرف نقل کر لیا گیا، اور بہت سے اسماء ایسے ہیں جو معنی وصفیت پر باقی ہیں، وہ آپ کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی ان کا استعمال ہوتا ہے۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ یہ الگ الگ ہی ہوں، یعنی اسماء سے مراد معنی عام ہو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء، اب یہ اسماء دونوں کو شامل ہو، یعنی اسماء جامدہ کو بھی اور اسماء مشتقہ صفاتیہ کو بھی، عام معنی میں ہوئی۔ اور صفات ہی کا معنی ہو کہ آپ کے شمائل، یوں تو تفصیل کے ساتھ آپ کی عادات اور شمائل کا تذکرہ اس کے بعد ایک باب میں آ رہا ہے، یہاں صفات سے مراد آپ کا حلیہ، آپ کی صورت اور اس سے متعلق چیزیں ہیں۔ اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ باب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اسماء اور آپ کی صفات، یعنی آپ کے حلیے سے متعلق ہے۔ اب آپ کے اسماء کتنے ہیں، تو اس سلسلے میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول اس بارے میں یہ بھی ہے کہ جس طرح سے اللہ رب العزت کے 1000 اسماء ہیں، اسی طرح سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء بھی 1000 ہیں۔ اب بعض نے 20 اسماء، 40 اسماء، 100 اسماء، 200 اسماء کی وضاحت اور تفصیل بھی کی ہے، لیکن اتنی بات تو مسلم ہے کہ اسماء کی زیادتی یہ آدمی کے فضل و کمال کی زیادتی پر دال ہے۔ چونکہ یہ نام صفات کے اعتبار سے ہیں، تو جب 1000 نام ہوں گے تو ظاہر ہے کہ 1000 صفات آپ کی واضح اور ظاہر ہوں گی۔ الفصل الاول عن جبیر بن مطعم قال
سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول انا لی اسماء انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذی یمحو اللہ بالکفر۔ حضرت جبیر ابن مطعم سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میرے چند اسماء ہیں، یعنی سرکار نے ارشاد فرمایا ان لی اسماء، بے شک میرے چند اسماء ہیں، انا محمد، میں محمد ہوں، وانا احمد، اور میں احمد ہوں۔ یہ دو نام بہت مشہور ہے، ان دونوں میں بھی جو پہلا نام ہے محمد، یہ زیادہ مشہور ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ دونوں مشتق ہیں، محمد بھی مشتق ہے، احمد بھی مشتق ہے۔ اور فرمایا وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِالْكُفْرَ، اور میں ماحی ہوں۔ ماحی بھی مشتق ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِالْكُفْرَ، کہ اللہ میرے ذریعہ کفر مٹاتا ہے۔ تو ماحی کا لغوی معنی تو ہوا مٹانے والا، لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نسبت کرتے ہوئے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میرے ذریعہ اللہ رب العزت کفر مٹاتا ہے۔ وَأَنَا الْحَاشِرُ، اور میں حاشر ہوں، الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمَيَّ، کہ لوگوں کو میرے قدموں پر جمع کیا جائے گا۔ ایک روایت میں علی قدمی ہے اور ایک روایت میں علی قدمیہ ہے۔ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں کہ اللہ رب العزت تمام لوگوں کو میرے قدم پر جمع کرے گا یا میرے قدموں پر جمع فرمائے گا۔ یعنی سب سے پہلے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کھلے گی، آپ باہر تشریف لائیں گے، اور اس کے بعد درجہ بدرجہ لوگوں کی قبریں کھلیں گی اور وہ سب باہر آئیں گے۔ وَأَنَا الْعَاقِبُ، اور سرکار نے فرمایا کہ میں عاقب ہوں۔ عاقب کے بارے میں خود ہی وضاحت فرما دیتے ہیں، وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، اور عاقب اسے کہتے ہیں جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ تو سرکار کا ارشاد فرمانا کہ میں عاقب ہوں، اور عاقب کا معنی یہ ہے کہ جن کے بعد کوئی نبی نہ ہو، تو صاف ظاہر ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخر الانبیاء ہیں، آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں ہو سکتا۔ تو اس میں کتنے نام بیان ہوئے؟ محمد، احمد، ماحی، حاشر اور عاقب، یعنی اس حدیث میں 5 ناموں کا تذکرہ ہوا، اور یہ سارے نام مشتق ہیں جیسا کہ آپ کے سامنے ہیں۔ وعن ابی موسیٰ الاشعری قال، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسمی لنا نفسہ اسماء فقال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اپنے چند نام بیان فرماتے تھے۔ انہی چند ناموں کے بیان کرنے میں آپ نے ارشاد فرمایا انا محمد و احمد، میں محمد اور احمد ہوں۔ ان دونوں کا ذکر اس سے پہلی حدیث میں بھی ہو چکا۔ والمقفی والحاشر، اور میں مقفی اور حاشر ہوں۔ حاشر کا تذکرہ بھی اس سے پہلی والی حدیث میں ہو چکا۔ ایک نیا نام اور آیا اس حدیث میں، مقفی۔ مقفی اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بعد میں آنے والا، پیچھے آنے والا یا اتباع کرنے والا۔ تو یہاں مقفی کا معنی کیا ہے؟ یعنی انبیاء کے بعد تشریف لانے والا
انبیاء کے پیچھے آنے والا، تو اس کا مفہوم گویا وہی ہوا جو سرکار نے اس سے پہلی حدیث میں عاقب بیان فرمایا تھا کہ عاقب کا معنی بھی ہوتا ہے کہ جن کے بعد کوئی نبی نہ ہو، تو ایسے مقفی کا معنی ہے کہ انبیاء کے آخر میں تشریف لانے والا، یعنی ان کے بعد کوئی اور نبی نہ ہو۔ وَنَبِيُّ التَّوْبَةِ وَنَبِيُّ الرَّحْمَةِ، اور میں نبی توبہ ہوں اور میں نبی رحمت ہوں۔ نبی توبہ ہوں، اس کی وضاحت میں 3 باتیں کہی گئی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میں نبی توبہ ہوں، اس لیے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے توبہ اور استغفار فرماتے تھے، یہاں تک کہ ایک دن میں 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ آپ استغفار فرماتے تھے۔ تو اس لحاظ سے آپ نبی توبہ ہیں، یعنی کثرت سے توبہ اور استغفار کرنے والے نبی ہیں۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ آپ نبی توبہ ہیں، یعنی آپ کے دستے مبارک پر اتنے لوگوں نے توبہ کیا کہ اتنے لوگوں نے کسی اور نبی کے ہاتھ پر توبہ نہیں کیا۔ اس لحاظ سے آپ نبی توبہ ہیں، یعنی آپ کے ہاتھ پر کثرت سے لوگوں نے توبہ کی۔ اور تیسرا معنی یہ ہے کہ آپ نبی توبہ ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی آپ کی برکت سے توبہ قبول فرماتا ہے۔ تو اب ان تینوں معنوں میں سے جو معنی بھی لیں، اس کے لحاظ سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نبی توبہ ہیں، اور چاہیں تو تینوں معنی مراد لے سکتے ہیں، صحیح ہے۔ اور نبی رحمت ہیں، خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ میں نبی رحمت ہوں۔ حدیث میں بھی ہے انا رحمت مہدات، تو اس لحاظ سے آپ کا ایک نام نبی رحمت ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس حدیث پاک میں سرکار نے جو اپنے نام بیان فرمائے، اس میں ایک ہے محمد اور احمد، ان کا ذکر پہلے ہو چکا تھا۔ ایک لفظ آیا مقفی، تو یہ گویا 5 کے بعد یہ 6ٹھا نام ہوا، اور ایک نام نیا نبی توبہ اور ایک نام نبی رحمت کا آیا، گویا اس میں 3 نام نئے آئے، 5 نام اس پہلی حدیث میں اور 3 نئے نام اس میں، تو اس طرح سے 8 نام کا تذکرہ یہاں ہے۔ تو یہ حصر کے لیے نہیں ہے، بلکہ باب کی مناسبت سے 2 حدیثیں جامع نے نقل فرما دی ہیں تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ آپ کے متعدد نام ہیں۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تعجبون کیف یصرف اللہ عنی شتم قریش ولعنہم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا تعجبون، کیا تمہیں تعجب نہیں ہوتا، کیف یصرف اللہ عنی شتم قریش، کس طرح سے اللہ تبارک و تعالی مجھ سے قریش کی بدزبانی، قریش کی گالی اور ان کے لعن تان کو پھیر دیتا ہے۔ کیسے پھیر دیتا ہے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یشتمون مذمما ویلعنون مذمما، یعنی یہ قریش مذمم کو گالیاں دیتے ہیں اور مذمم پر لعن تان کرتے ہیں، وانا محمد، اور میں تو محمد ہوں، میرا نام تو محمد ہے۔ پس منظر کیا ہے کہ قریش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام حسد اور جلن میں مذمم رکھتے تھے، تو آپ کا نام محمد ہے اور وہ آپ کا نام مذمم رکھتے تھے اور اسی مذمم کو گالیاں دیتے تھے، برا کہتے تھے اور لعن طعن کرتے تھے۔ تو کس طرح سے اللہ رب العزت نے
اپنے محبوب کو محفوظ رکھا کہ لوگ مزمم کو گالیاں دیتے ہیں، مزمم کو لعن طعن کرتے ہیں، اور سرکار تو محمد ہے۔ اور ایک دوسری وہ صورت اس کی یہ ہے کہ یہ قریش جو لعن طعن کرتے ہیں، جو برے اوصاف بیان کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، تو یہ جو اوصاف ہیں، جن چیزوں کا یہ تذکرہ کرتے ہیں، یہ سب مذمم کے اوصاف ہیں، اور میں محمد ہوں، اس لیے یہ جو گالیاں دیتے ہیں، جو برا بھلا کہتے ہیں، یہ گویا مذمم کو برا بھلا کہتے ہیں، مذمم کو گالیاں دیتے ہیں، مجھے گالیاں نہیں دیتے، میں محمد ہوں۔ تو اس طرح سے اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش کی بدزبانی اور ان کے لعن طعن کو پھیر دیتا ہے۔ وعن جابر بن سمرۃ قال، اور حضرت جابر ابن سمرہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد شمت مقدم رأسہ ولحیتہ۔ حضرت جابر ابن سمرہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک اور ریش مبارک کے اگلے بال سفید ہو گئے تھے۔ شمتا فعل ماضی ہے، الشمتو کا معنی ہوتا ہے سر کی سفیدی کا، سر کی سیاہی سے مخلوط ہونا، یعنی کچھ بال سفید ہو جائیں اور اکثر بال سیاہی رہیں تو گویا سفیدی سیاہی میں مخلوط ہو گئی، مل گئی۔ اسی طرح سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر مبارک میں آگے کے حصے میں چند بال سفید ہو گئے تھے۔ اسی طرح سے آپ کی ریش مبارک، آپ کی داڑھی کے بھی کچھ بال سفید ہو گئے تھے۔ یہ بہت زیادہ نہیں تھے، آخر تک جو لوگوں نے شمار بیان کیا ہے وہ یہ کہ آپ کے سر اقدس اور ریش مبارک میں 20 بال تک سفید ہوئے تھے، بعض اوقات یہ اور کم بھی تھے۔ فرماتے ہیں وَكَانَ إِذَا الدَّهْنَ لَمْ يَتَبَيَّنْ، اور سرکار جب تیل استعمال فرما لیتے تو یہ سفید بال ظاہر نہیں ہوتے کیونکہ بہت تھوڑے تھے۔ وَإِذَا شَعِثَ رَأْسُهُ تَبَيَّنَ، اور جب آپ کی زلفیں بکھری ہوتی، آپ کے سر پر تیل نہیں لگا ہوتا، بال منتشر ہوتے، تبینہ تو سفید بال ظاہر ہوتے۔ وَكَانَ كَثِيرَ شَعْرِ اللِّحِيَّةِ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھنی داڑھی والے تھے، یعنی آپ کی ریش مبارک میں بال زیادہ تھے، آپ کی داڑھی گھنی تھی۔ اور رخ زیبا کا کیا حال تھا؟ کہتے ہیں فقال رجل وجهه مثل السیف، ایک شخص نے کہا کہ سرکار کا چہرہ انور تلوار کی طرح سے تھا، یعنی گویا سوال کے طور پر اس نے کہا، گویا یہ کہا جائے کہ یہاں استفہام مقدر ہے، یعنی اس شخص نے پوچھا کہ سرکار کا رخ زیبا تلوار کی طرح سے تھا؟ قال لا بل کان مثل الشمس والقمر، حضرت جابر ابن سمرہ نے فرمایا نہیں، سرکار کا رخ انور تلوار کی طرح سے نہیں تھا، یعنی چمکنے میں یہ تلوار کی طرح سے نہیں تھا، بل کان مثل الشمس والقمر، بلکہ چمکنے میں سرکار کا چہرہ انور آفتاب اور ماہتاب کی طرح سے تھا۔ جیسے آفتاب چمکتا ہے، آفتاب روشن ہے، یا چاند چمکتا ہے، چاند روشن ہے، اسی طرح سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور روشن اور تابندہ تھا۔ چونکہ کہنے والے نے تلوار کی طرح سے کہا تھا، تلوار لمبی ہوتی ہے تو اس کی وضاحت بھی کر دی، وَكَانَ مُسْتَدِيرًا، یعنی سرکار کا رخ زیبا یہ لمبا نہیں تھا تلوار کی طرح سے، بلکہ گولائی لیے ہوئے تھا۔ وَرَأَيْتُ الْخَاتَمَ عِنْدَ كَتِفِهِ مِثْلَ بَيْضَةِ الْحَمَامَةِ، فرماتے ہیں اور میں نے مہر نبوت سرکار کے شانے کے پاس دیکھی، عند کتفہ،
سرکار کے شانے کے پاس، سرکار کے کندھے کے پاس میں نے مہر نبوت دیکھی۔ اب یہ مہر نبوت تھی کیسی؟ فرماتے ہیں مثلا بیضۃ الحمامۃ، کبوتری کے انڈے کی طرح سے، تو جیسے کبوتری کا انڈا گول ہوتا ہے اسی طرح سے مہر نبوت آپ کے کندھے پر ابھری ہوئی گول تھی۔ اور اس کی رنگت کیسی تھی؟ یشبہ جسدہ، یعنی مہر نبوت کا رنگ آپ کے جسم مبارک کے رنگ کے مشابہ تھا۔ گویا ایسا نہیں تھا کہ اس کا رنگ جسم کے رنگ سے الگ ہو اور وہ عیب معلوم ہو یا برس کی طرح سے سفید معلوم ہو، بلکہ جس طرح سے آپ کے جسم مبارک کی رنگت تھی اسی طرح سے مہر نبوت کی رنگت تھی۔ مہر نبوت کے بارے میں مختلف تشبیہیں ہیں، جس طرح سے سرکار کے رخ انور کے بارے میں مختلف تشبیہیں ہیں۔ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ کبوتری کے انڈے کی طرح سے، بعض روایتوں میں یہ ہے کہ مٹھی بھر، بعض روایتوں میں اس کے علاوہ دوسرے کلمات بھی ہیں۔ تو حاصل یہ ہے کہ دیکھنے والے نے جو دیکھا تو اپنے حساب سے جو محسوس کیا اسے روایت میں اس نے بیان کر دیا کہ میں نے دیکھا تو اس طرح سے مہر نبوت معلوم ہو رہی تھی۔ مہر نبوت کے بارے میں ہے کہ اس پر یہ کلمات تحریر تھے، اللہ وحدہ لا شریک لہ توجہ حیث شئت فانک منصور، یعنی اللہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، آپ جہاں چاہیں تشریف لے جائیں، یقیناً آپ کامیاب ہیں۔ تو اس طرح سے اس حدیث پاک میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض احوال کا بیان ہے، آپ کی ذات سے، آپ کی شخصیت کے، آپ کا جو خلیہ تھا، جو صفات تھیں، ان میں سے بعض کا اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے۔ وعن عبداللہ ابن سرجس قال رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم وأكلت معه خبزا ولحما۔ حضرت عبداللہ ابن سرجس سے روایت ہے، آپ کتاب میں دیکھ رہے ہیں کہ سرجس یعنی سرجسا اور سرجسن دونوں اعراب لگا ہوا ہے۔ اس تعلق سے بعض حضرات اسے غیر منصرف مانتے ہیں، اس لیے سرجسا پڑھتے ہیں، اور بعض اسے منصرف مانتے ہیں اور سرجسن پڑھتے ہیں۔ جو غیر منصرف کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس میں دو سبب موجود ہے، اس لیے غیر منصرف ہے، ایک سبب علم ہے اور ایک سبب عجمہ ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن سرجس سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور ان کے ساتھ گوشت، روٹی اور گوشت کھایا، وَأَكَلْتُ مَعَهُ خُبْزًا وَلَحْمًا، اور ان کے ساتھ میں نے گوشت روٹی کھائی۔ او قالا سریدن، یہ راوی کو شک ہے کہ جو انہوں نے فرمایا تھا وہ خبزاً ولحما تھا یا سریدن تھا، حالانکہ مفہوم دونوں کا ایک ہے، اس لیے کہ سرید کہتے ہیں کہ گوشت میں روٹیاں توڑ دی جائیں اور اس کے بعد اسے کھایا جائے۔ تو اب گوشت اور روٹی یہ دونوں الگ الگ تھیں، فوراً ڈبا کے اور ملا کر کے کھایا یا پہلے توڑ دیا اس میں پھر کھایا۔ تو راوی کو شک ہوا کہ خبزوں و لحمہ کا ذکر ہوا تھا یا سریدن کا ذکر ہوا تھا، اس لیے غایت درجہ احتیاط سے کام لیتے ہوئے او کے ذریعہ اس شک کا بھی ذکر کر دیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن سرجس نے فرمایا کہ میں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گوشت روٹی کھائی۔ اب ان کے بعد کسی راوی کو یہ شک ہوا کہ انہوں نے گوشت روٹی کہا تھا یا یہ کہا تھا کہ میں نے سرکار کے ساتھ سرید کھائی۔ ثم درت خلفہ، پھر جب کھانے سے فارغ ہوئے تو میں سرکار کے پیچھے چلا۔ فنظرت الى خاتم النبوۃ بین کتفی عند
ناغض کتفہ الیسری جمعا، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی، عند ناغض کتفہ الیسری، سرکار کے بائیں شانے کی نرم ہڈی کے پاس، جمعن ہتھیلی بھر یا مٹھی بھر، علیہ خیلان کا امثال الثعالیل، اور مہر نبوت پر یہ تل تھے مسوں کی طرح سے۔ اب اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ روایت میں کہا گیا کہ دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی، تو اس سے لگتا ہے کہ بالکل دونوں کندھوں کے بیچ میں ہوگی، تو بین تو درمیان کو بتانے کے لیے آتا ہے، بالکل بیچ میں ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، کسی ایک طرف مائل ہو لیکن دونوں کے درمیان واقع ہو تو اسے اس کی تعبیر بین سے کی جاتی ہے، اسے بیچ کہا جاتا ہے۔ اور آگے اس کو واضح بھی کر دیا کہ دونوں کے درمیان تو مہر نبوت تھی، لیکن کدھر؟ عند ناغض کتفہ الیسری، یعنی بائیں شانے کی نرم ہڈی کے پاس۔ اب مہر نبوت تھی کیسی؟ کہا جمعن، یعنی مٹھی بھر، یعنی اتنا حصہ ابھرا ہوا تھا کہ اگر آدمی اسے ہاتھ میں لے کر کے مٹھی بند کرے تو مٹھی بھر تھی وہ ہاتھ میں آ جائے۔ اور مہر نبوت پر یہ تل تھے، خیلان، یہ خال کی جمع ہے، جیسے نار کی جمع نیران ہوتی ہے، ایسے خال کی جمع خیلان ہے۔ اب یہ تل جو ان پر معلوم ہو رہے تھے یہ کیسے تھے؟ کہتے ہیں کا مثال الثعالیل، ثعالیل کہتے ہیں ان دانوں کو جو جسم میں نکل آتے ہیں، چنے کی طرح سے ابھرے ہوئے ہوتے ہیں، چنے کی مقدار کے برابر ابھرے ہوئے جو دانے ہوتے ہیں جنہیں مسا کہا جاتا ہے، تو انہی مسوں کی طرح سے یہ تل تھے اس پر۔ اور بعض جگہ یہ وضاحت بھی نظر آتی ہے کہ وہ تل اس انداز میں ابھرے ہوئے تھے کہ انہی کے ذریعہ یہ تحریر معلوم ہوتی تھی جو میں نے پہلے بیان کی کہ اللہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، آپ جہاں چاہیں تشریف لے جائیں، جدھر چاہیں متوجہ ہوں، آپ ہی کامیاب ہیں۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے، وعن ام خالد بنت خالد بن سعید قالت، اور ام خالد بنت خالد ابن سعید سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بثیاب فیہا خمیصۃ سوداء صغیرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کپڑے لائے گئے، ان کپڑوں میں ایک سیاہ چھوٹی چادر تھی، خمیصۃ سوداء صغیرہ، چھوٹی سیاہ رنگ کی چادر تھی۔ خمیصہ اس چادر کو کہتے ہیں جس میں کچھ نشانات بھی ہوں، پھول وغیرہ ہوں، اسے خمیصہ کہتے ہیں۔ تو اس کا رنگ سیاہ تھا، چھوٹی سی تھی۔ فقالا، تو سرکار نے اسے دیکھ کر کے ارشاد فرمایا، ایتونی بام خالد، میرے پاس ام خالد کو لاؤ۔ فأتی بہا تحمل، یعنی ام خالد اس وقت اتنی چھوٹی تھی، فأتی بہا، انہیں لایا گیا، کیسے؟ تحمل، یعنی گود میں اٹھا کر کے۔ فأخذ الخمیصۃ بیدہ، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کو اپنے دستے مبارک میں لیا، فالبسہا، اور اسے ام خالد کو اڑا دیا، پہنا دیا۔ قالا، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا، ابلی و اخلقی، ابلا اور اخلاق کا معنی ہوتا ہے پرانا کرنا، یعنی اسے تم خوب پہنو، خوب استعمال کرو، یہاں تک کہ یہ چادر پرانی ہو جائے اور پھٹ جائے۔ تو فرمایا ابلی و اخلقی، یعنی اسے خوب سے پہنو اور پرانا کرو اور پرانا کرو۔ ثم ابلی و اخلقی، پھر پرانا کرو اور بوسیدہ کرو۔ وکان فیہا علم اخضر،
او اصفر۔ اب اس چادر میں جو نشانات تھے، جو پھول تھے، وہ کیسے تھے اس کے بارے میں فرماتے ہیں، اور اس چادر میں سبز نشان تھا یا زرد نشان تھا، یعنی یہ راوی کو شک ہے کہ اس میں جو نشان تھا وہ سبز رنگ کا تھا یا زرد رنگ کا تھا۔ فقال یا ام خالد ھذا سناہ، سرکار نے ارشاد فرمایا اے ام خالد یہ سناہ ہے۔ اب سناہ کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں وہیہ بالحبشۃ حسنہ، اور لفظ سناہ لغت حبشہ میں حسنہ ہے، یعنی جو حسنہ کا معنی ہے وہی سناہ کا معنی حبشہ کی زبان میں ہوتا ہے، یعنی یہ بہتر ہے، یہ چادر اچھی ہے۔ قالت فذهبت العب بخاتم النبوۃ، یعنی ام خالد فرماتی ہیں کہ جب سرکار نے مجھے چادر اڑا دی، پہنا دی، تو میں آگے بڑھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہر نبوت سے کھیلنے لگی۔ فذهبت العب بخاتم النبوۃ، تو میں مہر نبوت سے کھیلنے لگی۔ فزبرنی ابی، تو جب میرے باپ نے دیکھا کہ میں مہر نبوت سے کھیل رہی ہوں، اسے چھو رہی ہوں، تو میرے باپ نے مجھے ڈانٹا۔ فزبرنی ابی، تو میرے باپ نے مجھے ڈانٹا، جھڑکا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعها، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے چھوڑو، یعنی اسے کھیلنے دو۔ تو اس حدیث پاک سے یہ دو باتیں مزید سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر بچے بزرگوں سے قریب ہوں، ان کے کپڑے سے، ان کے جسم سے وہ کھیلیں، تو بزرگوں کو جھڑکنا نہیں چاہیے کہ بچے تو بچے ہوتے ہیں، ان کی دلجوئی کرنی چاہیے، ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جو بچوں کے ذمہ دار ہوں، جو سرپرست ہوں، انہیں بچوں کو ایسی حرکت سے منع کرنا چاہیے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بچے نادانی میں بزرگوں کو کوئی نقصان پہنچا دیں، کوئی اذیت پہنچا دیں۔ تو گویا صحابی رسول نے اپنی بچی کو ڈانٹا، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سرپرستوں کو، ذمہ داروں کو اپنے بچوں کو ایسی حرکتوں سے روکنا چاہیے۔ اور سرکار نے فرمایا کہ اسے کھیلنے دو، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بزرگوں کو اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ بچے اگر آ جائیں تو انہیں دیکھ کر کے ناراض نہ ہو، بلکہ ان کے ساتھ محبت اور شفقت کا برتاؤ کریں۔ بس یہ پہلا سبق ہے، اس لیے یہیں پر موقوف کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔